کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ رانو چڑیا اپنے امی ابو کے ساتھ کسی جنگل میں رہتی تھی۔ رانو کے ابو گلو کبوتر ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتے تھے۔ رانو کی ماں بلبل کبوتری دوسرے پرندوں کے گھر جھاڑو پونچھے کا کام کرتی تھی۔ رانو ایک غریب خاندان سے تھی اور پاس کے ہی ایک سرکاری اسکول میں وہ تیسری جماعت میں پڑھ رہی تھی اور اکثر اپنے اسکول کے پرندوں کو اپنی سالگرہ مناتے دیکھتی تھی، اور پرندے اپنی سالگرہ کے دن اپنی جماعت کے پرندوں میں ٹافیز اور بسکٹ بانٹا کرتے تھے۔ رانو ان پرندوں کو دیکھ کر یہی سوچتی کہ اس کی سالگرہ کا دن تو کبھی آتا ہی نہیں۔ ایک بار رانو کی کلاس میں ایک پرندے کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ سب بچوں کو ٹافیاں بانٹ رہا تھا۔ جب وہ رانو کو ٹافی دینے آتا ہے تو ایک دوسرا پرندہ کہتا ہے، یار تو رانو کو ٹافی دے کر کیا کرے گا؟ یہ ہم سے تو ہماری سالگرہ کے دن ٹافی کھا لیتی ہے، لیکن اس نے آج تک اپنی سالگرہ کا دن کبھی نہیں منایا۔ ہم سب کو ٹافی کھلانے کے خرچے سے بچنا چاہتی ہے یہ رانو۔ کوئی بات نہیں یار، اس کو ٹافی کھانے دے۔ رانو کو تو اپنی سالگرہ کا دن ہی نہیں پتا کہ اس کی سالگرہ کا دن کب آتا ہے، اور ہماری سالگرہ کے دن یہ ٹافی اور بسکٹ کے مزے اڑاتی ہے۔ ہا 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 ہا۔ جماعت کے سارے دوسرے پرندے ہنسنے لگتے ہیں۔ رانو اداس ہو جاتی ہے۔ جب رانو گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، کیا بات ہے رانو، آج اتنا منہ لٹکائے کیوں آ رہی ہو؟ ماں، میرے اسکول کے سب دوست اپنی سالگرہ مناتے ہیں، پر میں کیوں اپنی سالگرہ نہیں مناتی؟ میری سالگرہ کا دن کب آتا ہے ماں؟ میرے سب دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں اپنی سالگرہ کا دن کبھی نہیں مناتی۔ رانو، یہ سالگرہ کا دن پیسے والے لوگوں کے گھر ہی منایا جاتا ہے۔ ہم غریب لوگوں کا کوئی سالگرہ کا دن نہیں ہوتا۔ ہم کوئی پڑھے لکھے ماں باپ تو ہیں نہیں۔ تمہارے پیدا ہونے کا دن نہ تمہاری ماں کو یاد ہے اور نہ مجھے۔ رانو بٹیا، چل اب یہ سالگرہ کے دن کی باتیں چھوڑ اور آجا روٹی کھا لے۔ رانو اداس دل سے کھانا کھانے لگتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ غریب لوگ سالگرہ کا دن نہیں مناتے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ رانو اب بڑی ہو چکی تھی۔ رانو کی ماں نے عمر کے ساتھ اب دوسرے پرندوں کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور رانو کے ابو نے بھی اب ہوٹل کا کام چھوڑ دیا تھا اور گھر کے باہر ہی ایک سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ ایک دن گلو کبوتر سبزی کا ٹھیلا لگا رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے پاس اس کے ہوٹل کا مالک آتا ہے، جہاں گلو پہلے برتن دھونے کا کام کیا کرتا تھا۔ ارے گلو، سبزی کا ٹھیلا لگانے لگے ہو ہیں؟ اچھی بات ہے، اس عمر میں بھی ہلکا پھلکا کام کرتے رہنا چاہیے، صحت بھی صحیح رہتی ہے اور محنت کرنے میں کیا حرج ہے کہ نہیں؟ اچھا لاؤ، 2 کلو بھنڈی اور 2 کلو پیاز تول دو۔ ابھی دیتا ہوں صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ کو اتنے وقت کے بعد دیکھ کر۔ ارے گلو، تمہاری ایک بیٹی بھی تھی نا، رانو، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی، آج کل کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں مالک، ابھی 10ویں جماعت کا امتحان دیا ہے اور اب گھر پر ہی ہے۔ اب کالج کی پڑھائی کے لیے پیسے بھی تو چاہیے، اس لیے اس نے پڑھائی روک دی ہے۔ ابھی اگر رانو کو بھی کوئی کام مل جائے تو گھر خرچ میں آسانی ہو جائے گی اور پیسے کما کر آگے کی پڑھائی بھی کر لے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اچھا ایک کام کرو، میں بڑے بازار میں ایک نئی بیکری کھولی ہے،
तो मुझे वहाँ पर एक काबिल एतमाद काम करने वाले की ज़रूरत है, जो दुकान की देखभाल भी करे और परिंदों के घर में ऑर्डर भी पहुँचाए। अब रानो बिटिया तो घर की बच्ची है, अगर तुम चाहो तो उसको कल से भेज दो दुकान पर। 8,000 महीना की तनख्वाह दिया करूँगा। क्यों, सही रहेगा ना तुम्हारे लिए? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मालिक, मैं कल ही रानो को आपकी बेकरी पर भेज दूंगा। अगले दिन से रानो अपने अब्बू के कहने पर बेकरी पर काम करना शुरू कर देती है। बेकरी का मालिक मिट्ठू तोता अब सभी ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए रानो को ही बेचता है। मिट्ठू की बेकरी के केक और पेस्ट्री बहुत ही मशहूर थे। किसी की बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह, सभी मिट्ठू की बेकरी से केक ऑर्डर करते थे। एक दिन मिट्ठू तोता रानो को बुलाता है। रानो, अरे ये ऑर्डर पहुंचाना है ठीक 5 बजे तक, सालगिरह के दिन की पार्टी है। 6 बजे उन्होंने काटना है, इसलिए उन्होंने ये टाइम रखा है। ठीक 5 बजे तक ऑर्डर पहुंचाने का कहा गया है। ये घर का पता है, ठीक वक्त पर डिलीवरी पहुंचा देना। रानो केक का ऑर्डर देने के लिए निकल जाती है। जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचती है कि उसकी माँ का फ़ोन आता है। रानो बिटिया, पता नहीं तेरे अब्बू को क्या हो गया है, सब्जी के ठेले पर थे कि अचानक गिर गए, एक परिंदा उन्हें छोड़ कर गया है, अभी भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर को बुलाना होगा बिटिया। क्या आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए, शुक्रिया। तू जल्दी जल्दी घर आ जा बिटिया। माँ की बात सुनकर रानो घबरा जाती है। उसे केक का ऑर्डर भी वक्त पर पहुँचाना होता है, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रानो की माँ घर में अकेली थी और उसके अब्बू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानो घर की तरफ निकल गई। रानो सीधा डॉक्टर को लेकर ही घर गई। डॉक्टर ने रानो के अब्बू का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ पर्ची पर लिखकर रानो को दी और रानो के अब्बू को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। रानो ने डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ अपने अब्बू को दी और कुछ देर बाद जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो रानो ने अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब्बू को बहुत कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज है। आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। आप अब्बू के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे एक ऑर्डर का केक पहुँचाना है, बहुत ज़रूरी। रानो जल्दी जल्दी मिट्ठू के दिए एड्रेस पर पहुंचती है। रानो घबरा जाती है कि जिनका ऑर्डर है, कहीं वो गुस्से में आकर मिट्ठू चचा से मेरी शिकायत ना कर दें, कहीं मिट्ठू चचा उसे नौकरी से ना निकाल दें। ये सब ख्याल रानो के दिल में आ रहे थे, क्योंकि मिट्ठू के भी बार बार फ़ोन आ रहे होते हैं, पर रानो अपने अब्बू की तबीयत की वजह से मिट्ठू के फ़ोन नहीं उठा पाती। रानो घबराई हुई घर के दरवाजे पर पहुंचती है। जी, ये आपका केक का ऑर्डर था, सॉरी लेट हो गई। वो कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी मेहमान थोड़ा ही लेट आते हैं। मेरे पोते का आज सालगिरह का दिन है, आज वो पूरे 10 साल का हो गया है। रुको, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ। अरे बेटा, ये जो केक ऑर्डर किया था, केक आ गया है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी सालगिरह के दिन का केक आ गया है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। वाओ, मेरा बर्थडे केक आ गया। मम्मी देखो, मेरा बर्थडे केक। दादा दादू देखो। जी, वो मैं मिट्ठू जी की बेकरी से आई हूँ, ये आपका केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आपी। आप भी अंदर आओ ना आपी, आज मेरा बर्थडे है तो आप भी तो गेस्ट हुई।
اگر کوکو کا دل ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے آپ کے گھر کی پارٹی میں۔ سر میں کیسے؟ کیوں نہیں بیٹی، آپ کیوں نہیں آ سکتی؟ آؤ بیٹی، میرے پوتے کا دل ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ آپی، آپ میری سالگرہ کا کیک لائی ہو؟ میں آپ کی سالگرہ کا کیک لاؤں گا۔ آپ کی سالگرہ کا دن کس ڈیٹ کو آتا ہے آپی؟ بچپن کا وہی سوال رانو کو یاد آ جاتا ہے جس کا جواب اسے آج تک نہیں ملا تھا۔ وہ چپ ہو جاتی ہے۔ کوکو دوبارہ رانو سے وہی سوال کرتا ہے۔ رانو کہتی ہے، پتہ نہیں کوکو بیٹا، میں نے کبھی بھی اپنی سالگرہ کا دن نہیں منایا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری سالگرہ کا دن کب ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں بھی آج تک ڈھونڈ رہی ہوں۔ جب بھی میں نے اپنے امی ابو سے یہ پوچھا کہ میری سالگرہ کا دن کب ہوتا ہے تو میرے امی ابو نے ہمیشہ یہی کہا کہ غریبوں کی سالگرہ کا دن نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں آپی، میں آپ کی سالگرہ کا دن مناؤں گا۔ پاپا، دادو، ہم کل رانو آپی کی سالگرہ منانے جائیں گے۔ ہاں ہاں کوکو بیٹا، ہم کل ہی آپی کے گھر ضرور چلیں گے۔ اگلے دن ابو کی طبیعت کی وجہ سے رانو چھٹی پر ہوتی ہے۔ کوکو اپنے پاپا اور دادو کو لے کر مٹھو کی بیکری پر جاتا ہے۔ مٹھو کو لگتا ہے کہ کل کیک لیٹ ہو گیا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ رانو کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ مٹھو انہیں بتاتا ہے کہ رانو کے ابو کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے کل اسے آپ کے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ آپ کے گھر کیک دینے آ رہی تھی تو راستے میں ہی اسے اس کی ماں کا فون آ گیا تھا کہ اس کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اسے کیک پہنچانے میں دیری ہو گئی۔ کوکو کے پاپا اور دادا دادو دونوں مٹھو کو بتاتے ہیں کہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی رانو کیک لے آئی تھی۔ رانو نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ وہ مٹھو سے رانو کے گھر کا ایڈریس لیتے ہیں اور ایک بڑا سا کیک بھی خریدتے ہیں اور پھر رانو کے گھر پہنچتے ہیں۔ رانو کوکو اور اس کے پاپا اور دادو کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور انہیں اپنے امی ابو سے ملواتی ہے۔ رانو آپی، ہیپی برتھ ڈے، یہ لو آپ کا برتھ ڈے کیک۔ کل آپ میری برتھ ڈے پر آئی تھی، آج میں آپ کی برتھ ڈے پر آیا ہوں۔ چلو رانو آپی، کیک کاٹتے ہیں۔ ہاں بیٹا، اپنی سالگرہ کا دن مناؤ اور یہ کیک کاٹو، کوکو کو بہت خوشی ہوگی۔ ہا 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 ہا۔ اور ہاں بیٹا، آج کے بعد یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ غریب ہو، دل سے امیر ہونا چاہیے، دل کا اچھا ہونا چاہیے، تو ہر کوئی خود ہی امیر ہوتا ہے۔ سب مل کر رانو کی سالگرہ کا دن مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں۔ رانو اور اس کے امی ابو بہت خوش ہوتے ہیں اور رانو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور غریب چڑیا بھی ایک بار سالگرہ منا ہی لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔